وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم خلاصة الأنبياء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی حضرات علماء کرام، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات کے آپ نے بیانات سنے اور ابھی تفصیلی بیان ہمارے مخدوم اور مخدوم دادا حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم کا آپ حضرات نے سماعت فرمایا. میرے بھائیو، آپ کی میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج آپ حضرات کے علاقہ کی پوری دینی قیادت حضرات علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. ان حضرات کی موجودگی میں مجھ مسکین کے ذمہ جو مضمون لگایا گیا اسے آسان لفظوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو. ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا. ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے. باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی. برادران، ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نیچے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے. ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا. باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی. آئیے آج کی مجلس میں آپ میں مل کر غور کریں اس عمل پر کہ اللہ رب العزت نے آیا کہیں سے نبوت کا آغاز کیا. اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ نے کہیں سے نبوت کا آغاز کیا تو پھر عقل سلیم اور فطرت صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں: یہودیت، مسیحیت اور اسلام. ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے. یہ بات یہودی حضرات بھی مانتے ہیں، مسیحی دوست بھی اور مسلمان بھی. میرے بھائیوں، اب یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ رب بغیر کسی اختلاف کے متفقہ طور پر دنیا کے تمام آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے سبھی حضرات نے اس امر کو مان لیا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. اب صرف ایک بات باقی رہ گئی کہ آج کی مجلس میں آپ اور میں غور کریں
انجام، اس کا اختتام بھی کسی کی ذات پر کیا یا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو قدیم مذہب ہے یہودی حضرات کا، پھر باری آتی ہے مسیحی دوستوں کی، اور پھر نمبر آتا ہے اسلام کا۔ برادران، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کو تورات کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں جس کا دنیا کے اندر وجود نہ ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں معمولی کوشش کے بعد یہ کتاب میسر آ سکتی ہے۔ آج آپ اس تورات کو اول سے لے کر آخر تک بدقت نظر اس کا مطالعہ کریں۔ پوری تورات کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ حضرات اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہیں نہیں کہا، تورات نے یہودیت کو آخری مذہب یا آخری امت کہیں نہیں کہا، حتیٰ کہ تورات نے اپنے آپ کو بھی آخری آسمانی کتاب قرار نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت ایسی موجود ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے، اپنی امت کے افراد سے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا۔ یہ تورات کی عبارت ہے، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ برادران، تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس عمل پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی کی ذات ہے۔ فاران کی پہاڑیوں سے مراد وہ پہاڑیاں ہیں جو رحمت عالم فتح مکہ کے دن عبور کر کے تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھے۔ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی خود اعلان کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد وہ نبی تمہارے اندر آئے گی۔ اس حوالے کے بعد یہودی حضرات تو میدان سے فارغ ہو گئے، اب باری آتی ہے مسیحی دوستوں کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم، جنہیں مسیح ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، جنہیں کلمۃ اللہ روح اللہ بھی کہا گیا، جنہیں عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یسوع بھی۔ میرے بھائیوں، ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ ان کی ذات پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے انجیل۔ برادران، انجیل بھی کوئی ایسی نایاب کتاب نہیں کہ جو دنیا کے اندر موجود نہ ہو، وہ بائبل کا بھی حصہ ہے، اسے عہد نامہ جدید بھی کہتے ہیں، اور وہ کتاب سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی ممالک سرکاری سطح پر اسے شائع کر کے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ دوست کوشش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ کتاب آپ حضرات کو میسر آ سکتی ہے۔ آپ حضرات اس انجیل کو دیکھیں کہ اس انجیل میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا، انجیل نے کہیں عیسائیت کو، نصرانیت کو آخری مذہب یا آخری امت قرار نہیں دیا، حتیٰ کہ
کہ انجیل نے اپنے آپ کو بھی آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، انجیل کے اندر دو عبارتیں موجود ہیں جو یکے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم جس وقت یہودیوں نے آپ کو ایک مکان میں جس کے اندر آپ تشریف رکھتے تھے آ کر اس کا محاصرہ کیا، اس وقت رفع سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری اور انصاریوں سے ارشاد فرمایا کہ آج جس طرح تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، جب اس دنیا کا آخر ہوگا تو اسی ابن آدم کو دوبارہ بادلوں کی اوٹ میں واپس آتا بھی دیکھو گے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ بھی عبارت ہے کہ فرمایا خبردار میرے بعد تمہیں کوئی گناہ نہ کر دے۔ بہت سارے جھوٹے دعوے دار ایسے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں مسیح ہوں، کوئی کہے گا کہ مسیح وہاں ہے، کوئی کہے گا مسیح وہاں ہے۔ ان کا اعتبار نہ کرنا۔ جس طرح آج تم مجھے جاتا دیکھو گے، کل وقت آئے گا اخیر جب زمانے کا اخیر ہوگا، یعنی قیامت کے قریب مجھے دوبارہ بھی آتے دیکھو گے۔ میرے بھائیوں، انجیل میں ایک اور عبارت بھی موجود ہے، بالخصوص حضرات علماء کرام توجہ فرمائیں۔ انجیل کے اندر ایک عبارت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے گا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ برادران توجہ کریں، قرآن مجید کی آیت کریمہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضرات علماء کرام سے پوچھ لیجیے کہ اس انجیل کی عبارت کی جگہ اس آیت کو رکھ دیا جائے یا آیت کی جگہ انجیل کی عبارت کو رکھ دیا جائے۔ الفاظ کی میں بات نہیں کر رہا، مفہوم اور معنی دونوں کا ایک ہے۔ میرے بھائیوں، انجیل کے اس حوالے کے بعد مسیحی دوست بھی میدان سے فارغ ہو گئے۔ اب ایک چانس باقی رہ جاتا ہے اہل اسلام کا کہ آئیے آج کی مجلس میں آپ اور میں دیکھیں، تورات نے تو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، تورات نے یہودیت کو آخری مذہب نہیں کہا، تورات انجیل نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری مذہب نہیں کہا، نصرانیت کو اس نے انجیل نے آخری دین یا آخری امت قرار نہیں دیا۔ اب اہل اسلام آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس سے جو آسمانی کتاب اتری اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں نے آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کی۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں اور ان حضرات کی موجودگی میں میں بڑے وسعت دل کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں اس امر کا کہ یہ لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ اس کے بے شمار معنی ہیں، لیکن تمام اہل لغت کا، عرب کے تمام اہل لغت کا، وہ قدیم سے ہوں یا جدید
برادران توجہ کریں، خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الشرائع، خاتم الشرائع، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم۔ تمام اہل لغت نے اس کا یہ ترجمہ لکھا اسی مثال کے تحت کہ خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم۔ میرے بھائیوں، اب آیت میں لغت نے یہ معنی متعین کر دیا کہ خاتم النبیین میں معنی اس کا ہے آخر النبیین، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری فرد ہے۔ برادران، اللہ کی کروڑ رحمتیں اللہ کا روح المعانی پر، انہوں نے اس کی توضیح اور تشریح یہ کی، فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ خاتم الانبیاء اے لا یلبا حسن بعدہ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، یعنی اب آپ کے بعد کسی اور شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ آگے وہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ البتہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن ان کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں، اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی لا یلبا احد بعدہ، کہ محمد عربی کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ امن عیسیٰ ممن نبئ قبلہ، رہے مسیح علیہ السلام تو وہ اللہ کے نبی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے۔ برادران، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے متعین کر دیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ میں نہیں کہتا، خود رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو۔ برادران، ذرا توجہ کریں، قرآن مجید حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام پر بحث فرمائی۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ الیوم اکملت لکم میں بھی یہ مکمل کر دیا گیا، یہ بات ثابت کر دی گئی کہ قرآن مجید نے کہا کہ محمد عربی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس آیت نے کہا کہ یہ دین اسلام آخری دین ہے۔ برادران، اب خلاصے کے طور پہ سمجھیں، میں بہت اختصار کر رہا ہوں، آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنی گفتگو کو کتنی شارٹ کٹ کر رہا ہوں اور کتنی جلدی میں اپنی گفتگو کو لپیٹ اور سمیٹ دوں گا۔ برادران، توجہ کریں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ برادران، اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا ایک منٹ کے لیے توجہ کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ بھائیوں، کوئی نبی اس دھرتی پر ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو۔ بعض انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے کتابیں بھی اتاری، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ
قرآن مجید کو حاصل ہے۔ میں یہاں پر علماء کرام کی موجودگی میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اور وہ میری درخواست یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف من عند اللہ، قرآن مجید بھی من عند اللہ، وہ کتابیں بھی سماوی، قرآن مجید بھی سماوی کتاب، وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، وہ کتابیں جن پر اتری وہ بھی اللہ کے نبی سیدنا داؤد ہوں یا سیدنا موسیٰ، سیدنا ابراہیم ہوں یا سیدنا عیسیٰ، وہ بھی اللہ کے نبی محمد عربی، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سے جب وہ کتابیں بھی منزل من السماء، قرآن مجید بھی منزل من السماء، وہ کتابیں بھی من عند اللہ، قرآن مجید بھی من عند اللہ، وہ کتابیں بھی جبریل امین کے ذریعے نازل ہوئی، ذریعہ نزول کا وہی، وہ کتابیں بھی جبریل امین کے ذریعے نازل ہوئی، قرآن مجید بھی جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا، وہ کتابیں جن پر اتری وہ بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے تم کچھ نہیں ہوا، آپ آئے کیوں پر میں جواب دیتا ہوں کہ میاں لوگوں، قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ سب صدقہ ہے محمد عربی کی ختم نبوت کا۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی بننا ہوتا، معاذ اللہ آج قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی، آنے والے نبی کی وحی کی تلاوت ہوتی۔ اس حوالے سے دیکھیں، مسجد نبوی سے لے کر آپ حضرات کے چار صدر کی اس مسجد تک ہر مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت یہ سب صدقہ ہے رحمت عالم کی ختم نبوت کا۔ برادران، اب ایک بات اور عرض کیے دیتا بات سے بات نکلتی ہے، میں بہت اختصار کر رہا ہوں، آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی جلدی بات کو ختم کرنا ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوست توجہ فرمائیں اس خبر پر کہ برادران، آج 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں، بڑی مشکل کے ساتھ 26-27 وہ انبیاء جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، سوائے ان کے باقی کسی اور نبی کے آپ کو حالات نہیں ملیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اور اس کے اندر توسع کر لی جائے، بائبل کے اندر جن کی انبیاء کا ذکر ہے ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو بھی بڑی مشکل کے ساتھ جن انبیاء کے ناموں کا پتہ چلتا ہے ان کی تعداد بڑی مشکل سے پہنچتی ہے 50 کے قریب۔ جانتے بھی ہو میں نے کیا کہا، اگر 50 نبیوں کے حالات ملتے ہیں تو اس کا دوسرا معنی یہ کہ 1,24,000 سے اگر 50 نبیوں کے نام ملتے ہیں تو اس کا دوسرا معنی یہ کہ 1,23,950 نبیوں کے ناموں کا ہی کسی کو پتہ نہیں۔
حدیث کو روایت کیا، اللہ نے ان کے حالات کو بھی معمول کر دیا۔ میں ادھر دیکھتا ہوں حضور کے اشارے محفوظ ہیں، آپ کے کنائے محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی نے عبرات النبی کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ رحمت عالم نے 23 سالہ دور نبوت میں کس کس موقع پر حضور علیہ السلام کے آنسو مبارک گرے تھے، انہوں نے اس پر کتاب جمع کی، اس کا نام رکھا محمد عربی کے آنسو۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا 23 سالہ دور نبوت میں حضور علیہ السلام کس کس موقع پر آپ مسکرائے تھے، انہوں نے وہ کتاب جمع کی، اس کا نام رکھا مسکرا محمد عربی
صدیق اکبر کے اہل خلافت میں رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے پر منعقد ہوا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، ہمارے اساتذہ آپ کے میرے یہ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین یہ ادلہ اربع ہے، یعنی دین قرآن سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو وہ بھی دین، جو اجماع سے ثابت ہو یا قیاس سے وہ بھی دین۔ میں دیکھتا ہوں ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، قیاس سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیں نماز روزہ حج زکات، جاگے نماز روزہ حج زکات یہ سب فرائض ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے بھی فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کے لیے میرے لیے بھی۔ علماء کرام سے پوچھے قبلہ یہ جو عمل ہے کہ یہ وجود میں آتا ہے، اعضاء اور جوارح کے حرکت کرنے کے بعد میں کھڑا ہوں رکوع قیام میں تلاوت کر رہا ہوں، قرات ہو رہی ہے، میں رکوع میں قومے میں اتحیات میں سلام کیا، آج میں نے کھانا کچھ نہیں پینا کچھ نہیں، آج میں طواف کر رہا ہوں، اسی کا نام ہے نماز روزہ حج زکات۔ اب آپ دو مسئلے کو سمجھیں میرے بھائیوں، یہ ہیں فرائض، ان فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے، اپنے نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں اچھا پھر آپ حضرات توجہ کریں کہ میرے بھائیوں یہ حضرات علماء کرام سے پوچھے، بخاری شریف میں بڑی تشدد کے بعد یہ جو علامہ کرمانی اسقلانی علامہ کستلانی سب نے مل جل کے بڑا زور لگا کے انہوں نے ثابت کیا کہ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ ان کی تعداد بنتی ہے 13 یا 14۔ میں دیکھتا ہوں ختم نبوت کی پہلی جنگ جو یمامہ کے میدان میں صدیق اکبر کے اعلی خلافت میں سیدنا خالد کی سربراہی میں جھوٹے